السلام علیکم حضرات، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے مسواک کے بارے میں بات کروں گا، مسواک کی فضیلتیں، اس کے متعلق چند حدیثیں اور اس کے بے شمار جو فائدے ہیں اس میں چند فائدوں پر میں آج بات کروں گا۔ لیکن اس ویڈیو کو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، جس سے تمامی لوگوں کو مسواک کی فضیلتیں اور اس کے فائدے پتہ چلیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو سمجھ لیتے ہیں کہ مسواک کسے کہتے ہیں، مسواک کیا ہوتا ہے۔ تو دانت صاف کرنے کی ملائم سرے والی پیڑ کی لکڑی کو مسواک کہتے ہیں۔ اس لکڑی میں نمک اور خاص قسم کا قدرتی اشیاء پائی جاتی ہے جو دانتوں میں چمک پیدا کرتا ہے۔ مسواک کئی قسم کے ہوتے ہیں، جیسے نیم، جیتون اور پلو وغیرہ۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ مسواک ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ اب میں بات کروں اس کے متعلق چند حدیثیں کی، جو ان حدیثوں کی احادیث مبارک مسواک کے متعلق کئی حدیثیں آئیں، لیکن آپ کے سامنے چند حدیثیں میں رکھوں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مسواک کی فضیلتیں کیا ہیں۔ تو حدیث نمبر 1 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا اتنا عزیز تھا، اتنا پیارا تھا، اتنا پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ مسواک کرنا میری امت پر مشقت ہوگا، ان پر مشقت پڑ جائے گی، تو میں ان کو نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 حیا کا ہونا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا اور نمبر 4 نکاح کرنا۔ یہ 4 وہ کام ہیں جو پیغمبروں کی سنت میں سے ہیں۔ یہ مسواک کرنا ہمارے حضور کی تو سنت ہے ہی، لیکن یہ پیغمبروں کی سنت میں سے بھی ہے۔ تو اگر ہم مسواک کریں گے تو حضور کی سنت تو ادا ہوگی اور تمامی پیغمبروں کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تیسری حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑوں کو چھل نہ ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو مسواک کرنے کی تاکید کی، تو آپ مسواک کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے کہیں میرے مسوڑوں چھل نہ جائیں۔ تو آپ کو اتنا پسند تھا، آپ ان حدیثوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا کتنا زیادہ پسند تھا۔ حدیث نمبر 4 ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک فرماتے ہیں، ضرور فرماتے ہیں۔ یعنی آپ دن میں اگر سوئے تو اور اٹھنے کے بعد وضو سے پہلے آپ مسواک کرتے، صبح اٹھے تو صبح وضو سے پہلے آپ مسواک فرماتے تھے۔ تو یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے، آپ جب بھی اٹھتے تھے سو کر تو آپ پہلے مسواک فرماتے۔ اب یہ ان حدیثوں سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مسواک کی فضیلتیں کتنی ہیں، اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسواک کے بے شمار فائدے ہیں۔ ان فائدوں میں سے میں چند فائدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعتیں پڑھنے سے بھی افضل ہیں۔ یعنی کوئی بندہ اگر مسواک کر کے وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے مسواک کرتا ہے، مسواک کرنے کے وضو کرتا ہے، وضو کرنے 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر مسواک کے، یعنی دوسرا بندہ جو بغیر مسواک کے وضو کرتا ہے اور 70 رکعتیں پڑھتا ہے تو اس سے بھی افضل وہ بندہ جس نے 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعتیں پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3 ہے کہ مسواک کرنے والوں کے بال کی سفیدی دیری سے آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کل کم عمر میں ہی بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے مسواک کرنے سے سفیدی کم عمروں میں نہیں آتی ہے۔ نمبر 4 ہے کہ آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے موت کے علاوہ تمام بیماریوں میں شفا ہے۔ نمبر 6 منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے اور مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 7 ہے کہ فرشتے اور ملائکہ جو ہیں، جو بندہ مسواک کرتا ہے اس سے فرشتے اور ملائکہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ نمبر 8 ہے کہ دانتوں کی سڑن کو روکتی ہے اور دانتوں کا پیلا پن دور کرتی ہے۔ نمبر 9 ہے کہ روزانہ مسواک کرنے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے اور کھانا ٹھیک سے ہضم ہو جاتا ہے۔ نمبر 10 ہے بلغم کو دور کرتی ہے، جو بلغم ہو جاتا ہے گلے میں اس کو بھی مسواک کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 11 یادداشت بڑھاتی ہے۔ یہ فائدہ دیکھیے کہ مسواک کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ مسواک کرنے والے کی یادداشت بڑھتی ہے۔ نمبر 12 ہے کہ زبان تیز ہو جاتی ہے، یعنی بولنے میں لکنت یا رک رک کر بولنا توتلی زبان سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 13 مسواک شیطان کو ناراض کرتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ نمبر 13 ایک فائدہ ہے کہ مسواک جو ہے شیطان کو ناراض کرتی ہے، کیونکہ اگر ہم سنت پر عمل کریں گے تو شیطان ظاہر سی بات ہے کہ وہ ناراض ہوگا۔ تو مسواک بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، اس لیے جو ہے اگر ہم مسواک کرتے ہیں تو ہم سے شیطان ناراض ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ نمبر 14 ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے اور روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 15 ہے دانت درد سے راحت دلانے میں مددگار ہے۔ نمبر 16 ہے کہ مسواک چہرے کی رونق برقرار رکھتی ہے۔ نمبر 17 ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ تم مسواک کرو تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ یہ میں نے بتایا کہ مسواک کے فائدے تو بے شمار ہیں، لیکن آپ کو صرف میں نے 17 فائدے بتائے۔ مسواک کے متعلق حدیثیں بھی بے شمار ہیں، لیکن میں نے آپ کو 4 حدیثیں بتائیں، تو آپ حدیثوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی فضیلت کتنی، اور جو میں نے آپ کے فائدے بتائے تو آپ کو فوائد بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسواک کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تمامی لوگوں کو پتہ چلے کہ مسواک کرنے کے کتنے فائدے ہیں اور تمامی لوگ مسواک کرنا شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔